اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، پچھلے درس میں ہم نے 21 آیت تک جو ہے وہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ یہ میں نے پیچھے آپ کو سارا وہ واقعہ سنایا تھا۔ تو وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ کا شریک بنایا، یعنی وہ سب بھی جب اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے اس کے بعد پھر تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہمارے بنو، ہمارا شکر کرو تم، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان کتاب کو بھی فرقان کہتے ہیں، کہ یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، حق کو باطل سے جدا کرنے والی، فرق کرنے والی۔ جیسے یہ قرآن مجید بھی ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقان کا مطلب یعنی فرق کرنے والی، حق میں اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں، ایسی کتاب جو حق اور سچ کا ہمیں واضح نمایاں فرق کر کے تو بتا سکے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ کو کتاب دی اور معجزے دیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے رب کے نزدیک اسی میں بہتری ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا کہ جب وہ سارا کچھ ہو چکا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر آ کے تو اللہ رب العزت سے کے سامنے وہ گڑ گڑائے اور معافی مانگی کہ اللہ میری قوم نے جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ اب اے موسیٰ، اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب یہ سب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ایک روایت کچھ یعنی علماء اس طرح کہتے ہیں، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یعنی کچھ نے جو ہے وہ اپنا پوجا کی تھی اور کچھ نے نہیں پوجا کی تھی۔ تو اب جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی بچھڑے کی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کو قتل کریں، تو گویا وہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ واقعہ پھر ہوا، اور پھر بہت سارے جو وہ جانیں ہیں وہ ضائع ہوئیں، ایک دوسرے کو جب وہ قتل ہوئے تو سارا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی وہ توبہ قبول کی اور کہا کہ اب ٹھیک ہے، تو اب تم آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا، اور بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں
اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تو تمہارے دیکھتے ہی تمہیں کڑکنے آ لیا۔ اچھا جی، یعنی اب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو ان کے کچھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو جب تک خود جا کے تو نہیں آواز کو سنیں گے، تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے جا کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ ساتھ تو گئے، لیکن وہاں پر جا کر اب انہوں نے آواز کو سنا تو اب ان کی نیت بدل گئی۔ اب کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم رب کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر بجلی کی کڑک نے ان کو جو ہے وہ آ لیا، بجلی ان پر یعنی گری، اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ پھر جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ، اب میری قوم تو کہے گی کہ یہ ساتھ لے کے گیا تھا اور ہمارے بندے ہی مار کے آ گیا ہے موسیٰ، تو اس طرح تو پھر لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے پہلے ہی ناراض ہیں، تو اوپر سے اور تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا، پھر وہ زندہ ہو گئی، یعنی سب کے سب بندے۔ تو اب یہاں پر وہ دیکھیے کہ اب اللہ کو دیکھنے کا جو سوال ہے نا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہ اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر اس پہاڑی پر میں اپنی تھوڑی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑی ثابت رہی، پہاڑ جو ہے وہ ثابت رہا، تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو پھر جب اللہ نے تھوڑی سی تجلی، تھوڑا سا نور اپنا اس پہاڑ پہ ڈالا، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ چکنا چور ہو گیا، تو وہ مٹی سے بھی یعنی بہت باریک اس کا وہ بن گیا، جیسے کہتے ہیں کہ سرما، کوہ طور کا کہتے ہیں نا آج کے، یہ کوہ طور کا سرما ہے جی، تو وہ اس طرح سے بن گیا وہ۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ سبحانک، اللہ بے شک آپ اس چیز سے پاک ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ لیکن یہی اب خواہش جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ، ہم آپ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے ان پر ایسی بجلی گرائی کہ ان کو موت آ گئی، مر گئے یہ سب کے سب۔ تو یہاں بات جو ہے وہ عقیدے کی ہے، ان کے عقیدے میں یعنی وہ خرابی تھی کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے۔ اور جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک دعا تھی کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی وہ محبت اور شدت سے کہ جب ہم ظاہر جب بات کرتے ہیں، آواز سنتے ہیں، تو دل تڑپتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں، اپنے رب کا جلوہ دیکھیں، تو وہ ایک تڑپ تھی محبت کی، وہ عشق تھا۔ اور یہاں جو ہے یہ ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرق بتانا چاہتے ہیں کہ نیتوں کا فرق ہوگا، نیت اچھی ہوگی تو اس کا جو آپ کو یعنی ملے گا اجر، وہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر نیت بری ہوگی تو بے شک اس کا اجر بھی برا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ پھر سب کے سب جو ہے وہ مرے اور پھر زندہ ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، سبحان اللہ، موت دی پھر زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ میرے۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کتنی یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندہ جو ہے وہ بس اس کے سامنے جو ہے وہ شکر گزاری اختیار کرے، اس کے سامنے اکڑے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ متکبر جو نام ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کو جچتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے، المتکبر، تو وہ جچتا بھی بے شک صرف اور صرف رب العالمین کو ہے، اور کسی کو غرور کیسا بھائی؟ ہمارا تو ابھی بیٹھے بیٹھے اگر ہمارا پاؤں سن ہو جائے، ہماری ٹانگ سن ہو جائے، تو ہماری اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جلدی سے ٹھیک کر سکیں، ہم اٹھ نہیں سکتے، اگر ہم نیچے بیٹھ جائیں زمین پہ تھوڑی دیر تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہماری آنکھ میں کچھ چلا جائے
تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم دور نہیں کر سکتے، تو پھر اکڑ کیسی، پھر غرور کیسا، پھر تکبر کیسا؟ یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کیوں کرتے ہو، کیوں پھر میرے سامنے غرور کرتے ہو، کیوں میرے سامنے عاجزی نہیں کرتے ہو، کیوں میرے سامنے شکر گزاری نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، نیتوں کا فرق اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے عاجز بن کے رہیں، شکر گزار بندے بن کے آئیں، بہترین بندے بن کے آئیں، فرما بردار بندے بن کے آئیں، اطاعت گزار بندے بن کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتریاں کر دے۔ اور یہاں پھر ایک اور جو بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت لمبا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلے، تو اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اب جو ہے وہ جہاد کرو جا کے، تو ایک بد عمل جو ہے وہ قوم تھی کوئی، اور وہ بہت لمبے تڑنگے اور بہت چوڑے لوگ اور بہت بندے تھے وحشت ناک، تو ان سے اللہ رب العزت نے کہا کہ جا کے جہاد کرو، اور وہ جو ملک ہے پھر وہ تمہیں مل جائے گا اور وہاں پر تم رہنا سہنا۔ اب لوگوں نے پھر وہاں پر بھیجا کہ جاسوس جا کے دیکھیں، تو وہ جاسوس جو ہے وہ وہاں پر گیا، تو اس نے آ کے جو خبر دی کہ وہ تو بہت جی اس طرح کے بندے ہیں، بہت ہی وحشت ناک ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہیں پر ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو آپ خود ہی، یعنی اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں کہ آپ خود ہی جا کے تو اللہ سے، وہ اللہ اور آپ خود جائیں اور جا کے ان سے لڑیں، تو جب ملک صاف ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے نہیں مانی جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بھی اسی جنگل میں وہ شٹیل میدان تھا، وہاں پر کہ اب تم یہیں پر بھٹکتے رہو۔ تو پتہ نہیں کتنے سال پھر وہ وہاں پر بھٹکتے رہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بادل کا سایہ کیا، وہ جہاں جہاں جاتے بادل ان کے اوپر رہتا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا کہ دھوپ سے اللہ نے ان کو بچایا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ، پکا پکایا کھانا ان کے لیے آتا تھا جو وہ بیٹھ کے آرام سے کھا لیتے تھے۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ وہ بٹیر کا گوشت ہوتا تھا، یا پھر وہ جیسے آج بند ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح کی وہ کچھ روٹیاں ہوتی تھیں جن کو من کہا جاتا تھا، اور سلوہ وہ سالن تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ پھر نہیں، وہاں پر وہ درخت ہی ایسے اگے تھے کہ جن پر یعنی اس طرح کی چیزیں لگتی تھی جو وہ اتار کر تو بس وہ کھا سکتے تھے، تو وہ من و سلوہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ نعمت نازل کی، من و سلوہ، ٹھیک ہے، اتارا ان کے لیے، تو پھر وہ کھاتے پیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری پاکیزہ چیزیں جو ہم نے دی تھی تم کو، وہ تم نے کھائیں، لیکن پھر بھی تم نے جو ہے وہ غلط کام کیا، میری نافرمانی کی، تو تم نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر تم نے ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں سے چاہو کھلاؤ اور کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا،
اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہاری تمام خطائیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ہم دیں گے۔ یہ وہ واقعہ کہ جب وہ بستی، پھر اس وقت تو نہیں لیکن پھر بعد میں جب وہ لوگ جو ہے وہ کہیں مر کھپ گئے یا جدھر بھی گئے، تو بستی جب وہ خالی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس بستی میں جو ہے وہ تم داخل ہو جاؤ اور یہاں پر رہو سہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک کام جو اللہ نے کہا کہ یہ کام کرتے ہوئے تمہیں جانا ہوگا۔ وہ کام کیا تھا؟ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، کوئی اتنا نہیں تھا کہ بس وہ کام یہ تھا کہ دروازے، شہر کے دروازے بڑے بڑے بنے ہوتے تھے پرانے وقتوں میں۔ جو شہر ہوتا تھا اس کے باہر ایک بہت بڑا دروازہ ہوتا تھا جو رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ شہر کے دروازے کے اوپر تم سجدہ کرتے ہوئے جانا اور حتاتن حتاتن کہتے جانا، یعنی عبرانی زبان میں حتاتن کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں مغفرت، استغفر اللہ، استغفار، اس طرح سے عبرانی زبان میں حتاتن کا مطلب تھا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو بس یہ تم نے کہتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری ساری خطائیں جو ہے وہ بخش دیں گے۔ کتنی بڑی بات تھی نا، ایک ذرا سا بس یہ کام کرنا تھا اور تمام کی تمام لغزشیں اور خطائیں معاف ہو جانی تھیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان میں سے بدبختوں نے اس کو بھی نہیں کیا، اس کو بھی بدل دیا اور حتاتن کی بجائے ہنتاتن کہنے لگے۔ ہنتاتن یعنی گندم، گندم ہمیں یا اللہ چاہیے، بخشش نہیں چاہیے، گندم چاہیے۔ تو یہ یعنی انہوں نے سارا ماجرا کیا، اور جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو میری اہل بیت ہے، آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت میری امت کے درمیان اس طرح ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہا تھا نا کہ باب حتہ پہ سجدہ کرنا اور جو ہے وہ دروازے پہ سجدہ کرنا اور حتات یعنی بخشش مانگتے ہوئے تو داخل ہو جانا، تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، بخش دوں گا تمہیں۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میری جو اہل بیت ہے نا، اس کی مثال بھی میری امت میں باب حتہ کی طرح ہے۔ یعنی جو میری اہل بیت کے در پہ آ جائے گا، جو ان کا فرما بردار بن جائے گا، جو ان کا اطاعت گزار بن جائے گا، جو ان کو فالو کر لے گا، تو وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وہی بات کہ پس ظالموں نے اس بات کو بدل دیا، یعنی حتاتن کی بجائے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا۔ ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ استغفر اللہ۔ جب انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر، جو لوگ یعنی ظالم تھے جنہوں نے یہ بات بدل دی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اب جب وہ من و سلوہ نازل ہوا تو اس میدان میں، تو انہوں نے وہ کھایا، تو ظاہر ہے کھانا کھانے کے بعد پیاس تو لگتی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم پانی کہاں سے پیے؟ تو پھر وہاں پر ہی جو ہے ریگستان میں پتھریلے علاقے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ
اپنا جو عصا ہے وہ اس پتھر پر ماریں، تو اس پتھر سے پھر پہاڑ سے پتھر سے وہ چشمے نکل آئے پانی کے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ایک چشمہ نکلا تو پھر وہ ان سب میں لڑائی ہوئی کہ وہ ہم تو 12 قبیلے ہیں، تو 12 جو ہیں وہ ہیں، تو ہم کیسے ایک پانی پئیں ایک چشمے سے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے جو ہیں وہ نکالے، اور ان سب نے ایک ایک اپنا چشمہ جو ہے وہ یعنی اس کو پہچان لیا، اور وہیں سے پھر وہ پانی پینے لگے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّن تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَّالِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہ ساری ہو رہے گا جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر بالکل صبر نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اب وہ من و سلویٰ کھا کھا کے وہ تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب ایک ہی قسم کے کھانے پر بالکل صبر نہیں کر سکتے، تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں اور سور اور پیاز وغیرہ دے۔ یعنی انہوں نے اپنی ساری وہ چیزیں بھی بتائیں کہ ہمیں اب یہ چیزیں کھانے کے لیے چاہیے، اب وہ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے تو ہم اب وہ تھک چکے ہیں یعنی۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی بے شک اب ہم سب جانتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہترین چیز ہے، اور اس کی بجائے اگر دال یا سبزی ہو تو وہ پھر ذرا کہا جاتا ہے کہ دال سبزی، ہم بھی جو ہے وہ منہ بسورنے لگتے ہیں۔ تو وہ جناب موسیٰ نے کہا کہ وہ بہترین چیز جو اللہ رب العزت کی، ایک تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آ رہی ہے، اور دوسرا وہ بہترین چیز ہے کہ وہ گوشت وغیرہ ہے، اور اب تم چاہتے ہو کہ ساگ کھاؤ، ککڑی کھاؤ، پیاز کھاؤ، تو پھر شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری طلب کی سب چیزیں ملیں گی، تو ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور حد سے گزر جانے کا نتیجہ تھا۔ اچھا جی، اب یہ جب جناب موسیٰ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ اپنے رب سے دعا کیجئے، اب پہلے تو ان کی بات یہ دیکھیے کہ وہ جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے، اور ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو رب سے اتنی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی، اتنی دیر میں اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی ساری اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود بھی رب سے ان کو کوئی الفت نہیں ہوئی، کوئی محبت نہیں ہوئی رب سے، کوئی ان کے اندر وہ فیلنگز نہیں آئی کہ وہ رب ہمارا ہے، ہم پہ اتنی رحمتیں کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو وہ بخش رہا ہے، بار بار ہمیں اپنی اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، کھانا پینا پانی سایہ سب کچھ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ رب ان کو اپنا نہیں لگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے لیتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ ان سب سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی اللہ معاف کرے ہم سب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آستانے بنے ہوئے ہیں، تو لوگ جا جا کے ان سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگ تعویذ دھاگے لیتے ہیں اور جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ دیواروں پر
پوسٹر لگے ہوں گے کہ جی یہ شرطیہ جو ہے یہ کام ہو جائے گا، شرطیہ محبوب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، شرطیہ اولاد ہوگی، شرطیہ جو ہے وہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے وہ اس طرح سے شریک بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ڈر ہی نہیں ہے، ان کو خوف ہی نہیں ہے، اور بلا جھجک انہوں نے دیواروں پر پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، بسوں پر انہوں نے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہ ان کے آستانے کے باہر پوسٹر آپ کو نظر آئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو کہ کس چیز کی بنیاد پر تم ہمارے رب کے شریک بنے ہوئے ہو۔ جا کے کوئی بندہ ان سے پوچھے تو صحیح کہ آخر کیا چیز ہے تمہارے پاس، تم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہو، تم تو اگر خدا چاہے تو ابھی کے ابھی تم کو غرق کر دے، تم کو فالج کر دے، تم کو وہ کوڑی بنا دے تم کو، اور تم خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک نہیں کر سکو گے، تو پھر کس بنیاد پر تم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شرطیہ جی یہ کام ہوگا، شرطیہ یہ کام ہوگا، شرطیہ؟ اور جو جانے والے ہیں وہ بھی اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم کہاں آ رہے ہیں، کس کو ہم اپنے رب کا شریک بنا رہے ہیں، کس کے آگے ہم اپنا دامن جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو بس وہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ فلاں پیر جو فلاں بابا ہے نا، وہ اس سے ہر کام ہو جاتا ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہی کام تو وہ ہندو بھی کر رہے ہیں، یہی کام تو وہ مشرک بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو بتوں کو بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو بس وہ ان کو مرادیں چڑھاتے ہیں، اور پوری تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کام پورا کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کر دیتے ہیں، جو کام نہیں اللہ کو پورا کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کے وہ تھوڑے ہی ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنا پابند بنا لیا ہے کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ یہ کام آپ نے جو ہے ضرور کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسا تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا، کبھی بھی کوئی بھی اللہ کو اپنا پابند نہیں کر سکتا، تو پھر کس بات پہ انہوں نے یہ شرطیہ لکھا ہوتا ہے؟ کاش کوئی ایسا ہو کہ جا کے کوئی ان سے پوچھے۔ تو یہی قوم، یہی بات اس جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی رویہ اپنایا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ یعنی ان کو رب سے کوئی محبت ہی نہیں ہوئی، کوئی پیار ہی نہیں ہوا، اتنا سب کچھ دیکھنے اور اتنی ساری نعمتیں پانے کے باوجود بھی۔ تو ہمارا حال بھی تو ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے عبرت پکڑیں۔ تو جب انہوں نے وہ ساری چیزیں مانگی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، پھر جا کے ہل جوتو اور کھیتی باڑی کرو، اور جا کے تو وہ کھاؤ اور پیو۔ اب جب ان کو وہ ساری کھیتی باڑی کر کے سارا کچھ کمانا پڑ گیا، کھانا پڑ گیا، اب ان کو موت پڑ گئی کہ اب اتنا سارا کام کون کرے، کون جا کے ہل جوتے، کون جا کے بیج لگائے، کون پانی دیے، کون پودا بڑا ہونے کا انتظار کرے، یہ سارا کام کون کرے۔ اب جب یہ ان کو موت پڑ گئی اور وہ جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہو گئے اور کام چور بن گئے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان پر ذلت اور رسوائی کی جو مار ہے وہ ان کے اوپر دے ماری۔ یعنی پھر جب نہیں کچھ ہوگا کھانے کے لیے تو انسان ذلیل بن جائے گا، اور محتاجی اس کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ ڈال دی پھر ان کے اوپر۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو تھیں اس کی نافرمانی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہوا تھا، بہت سارے انبیاء کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور یہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کا نتیجہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہوا تھا، جو کچھ بھی یہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا یہ خود ان کا ہی کیا دھرا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت یہ ساری بات جو ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو یہیں پر آج اپنا یہ سبق ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر 62 آیت نمبر سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیں،
اور صراط مستقیم پر ہی ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔